ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ اب یہ ایک اور جو عیسائیوں ہی کا عقیدہ ہے، عیسائیوں کا ایک فرقہ کہتے ہیں کہ متقدمین میں سے فرقہ یعقوبیہ تھا جو یہ مانتا تھا، آیت نمبر 17 کے ضمن میں یہ بات ہو چکی کہ جن کا ماننا یہ تھا کہ اللہ کی ذات حلول کرائی ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے جسد میں، لہذا ان کا عقیدہ اللہ نے بیان کر کے فرمایا کفر کیا ہو، جو ایسا عقیدہ رکھے کفر۔ دوسرے وہ عقیدہ جو سینٹ پال نے بنایا، اور یعنی تیسری صدی عیسوی میں سینٹ پال نے جو عیسائیت ایجاد کی، جو مسیحیت کا روپ اس نے پیش کیا، حالانکہ جو پہلی تینوں انجیلیں ہیں اس کے اندر کوئی ذکر نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں یا خدا کے ساتھ کوئی ان کا تعلق ہے، یا لفظ خداوند ہی استعمال ہوا ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس سے پہلے کبھی استعمال نہیں ہوا۔ یہ پہلی دفعہ ایسی فکر آ کے انٹروڈیوس کروائی سینٹ پال نے، جو تیسری صدی عیسوی میں آیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد اس نے آ کے یہ پلان کیا۔ اصل میں کہتے ہیں کہ یہ تھا ہی یہودی، یہ اصل نصرانی تھا ہی نہیں، اور یہ اسی لیے جو مسیحیت پیدا کی ہے نا، جو مسیحیت انٹروڈیوس کروائی ہے، متعارف کروائی ہے سینٹ پال نے، جس کو پولس بھی کہتے ہیں، جو اس نے مسیحیت اور موجودہ مسیحیت وہی ہے جو سینٹ پال نے متعارف کروائی۔ یہ اپنے آپ کو نصارہ نہیں کہتے، یہ اپنے آپ کو نصارہ نہیں کہنے دیتے، اور یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں نصارہ نہ کہا جائے، حالانکہ ہم سورہ مائدہ میں پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ جنہوں نے کہا انا نصارا، اللہ نے ان لوگوں سے بھی عہد لیا، لقد اخذ اللہ میثاق الذین قالوا انا نصارا، جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، ان سے بھی اللہ نے عہد لیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عیسائیوں نے خود کہا تھا ہم نصارہ ہیں، انہوں نے گویا اپنا نام نصارہ خود رکھا تھا، تو وہ صرف وہ مراد ہیں، ان مسیحیوں سے مراد وہ نصارہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہتے ہیں کہ تاریخ میں ایک ہی ان کا صحیح خلیفہ ہوا ہے، جو ان کا صحیح خلیفہ راشد، جس کا نام شمعون تھا، ان کے حواریوں میں سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے، جو شمعون کے پیروکار رہے اور اس کی نسل رہی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک رہی، وہ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اوریجنل تعلیمات تھیں ان کے اوپر سمجھتے تھے اور انہی کی پیروکاری کرتے تھے، انہی کی پیروی کرتے تھے، لہذا وہ تو اپنے آپ کو انا نصارہ کہتے تھے، لیکن یہ جو بعد میں بنی مسیحیت اور عیسائیت جس کے اندر فلسفہ بھی شامل، یہ اصل میں اپنے یہ لوگ بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے نہ یہ مسیحی تھے، نہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، اور نہ ہی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو منوان تسلیم کیا۔ یہ تو بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے یہ پرلے درجے کے جادوگر اور فلسفی اور مختلف نظریات کو ماننے والے جو لوگ یہودیت کو بھی اپنے لیے فٹ نہیں سمجھتے تھے، وہ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے عیسائیوں کو اپنی مرضی سے مولڈ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو مولڈ کیا اپنی مرضی سے، اور ایک نئی عیسائیت کی بنیاد رکھ دی، اور وہ اپنے آپ کو مسیح کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے آ کے یہ تصور دیا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، یعنی پہلے لوگوں نے تو فرقہ یعقوبیہ نے تو یہ کہا تھا کہ اللہ کی ذات حلول کرائی ہے، انہوں نے کہا لقد کفر الذین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے، جو اقانیم ثلاثہ کا نظریہ ہے، ٹرینٹی کا، تین خداؤں کا تصور، ایک اللہ، ایک اس کا بیٹا، اور ایک مریم اللہ اکبر ان کی والدہ، یہ تین خدا ہے۔ اچھا اس میں بھی پھر اختلاف ہے، سارے عیسائی اقانیم ثلاثہ کو ماننے والے، یعنی کچھ عیسائی تو اقانیم ثلاثہ کو نہیں مانتے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں اللہ کی ذات حلول کرائی، اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نہیں، تین، یہ خداوند جو ہے یہ تین میں سے تیسرا ہے۔ اچھا ان تین کا ٹرینٹی کا بھی تصور، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات، حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ تین ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ کی ذات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تیسرے حضرت مریم نہیں ہے بلکہ روح القدس ہے،
وہ روح القدس تیسرا جبریل کو شامل کرتے ہیں، یا بلکہ روح القدس کا ان کا تصور بھی بڑا مبہم ہے۔ اس میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جبریل ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے نہیں، وہ ایک الگ ایک وجود ہے۔ بہرحال یہ تینوں، یہ ٹرینٹی کے قائل ہیں، تین خدا کے قائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کہتے ہیں نا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ تین میں سے ایک اللہ ہے، انہوں نے بھی یقیناً کفر کیا۔ لہٰذا ایسا کوئی عقیدہ رکھنا، وہ ماضی میں ہو، وہ حال میں ہو یا مستقبل میں ہو، وہ اسی طرح کفر کا عقیدہ ہے جیسے عیسائیوں نے یہ کفر کا عقیدہ رکھا، وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، حالانکہ الہ تو کوئی ہے ہی نہیں سوائے اس ایک الہ کے، اللہ۔ تین میں سے تیسرا اللہ، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کی لڑی نیچے کو چلتی ہے، نہ اوپر اس کی کوئی نسب چلتا ہے، اور نہ ہی برابر میں کوئی ہے، وہ تو ہے ہی اکیلا۔ الہ واحد، کوئی حوالہ نہیں، کوئی نسبت نہیں ہے، کوئی فزیکل تعلق، کوئی ایسی رشتہ داری نہیں ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ تو ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، یہ جو تم اللہ کی ذات میں شرک کر رہے ہو نا، یہ کہہ کے کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ، تنبیہ کی جا رہی، رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر وہ باز نہ آئے، عَمَّا يَقُولُونَ، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ایسے کافروں کو دردناک عذاب یقیناً پکڑ لے گا۔ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ، ضرور پہنچے گا، الذین، ان لوگوں کو جو کفر کر رہے ہیں، منہم، ان میں سے، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ افلا یتوبون الی اللہ، کیوں نہیں توبہ کر لیتے اللہ کی طرف، ویستغفرونہ، اور اس سے استغفار کر لیتے۔ دیکھیں یہ بات کئی دفعہ کہی جا چکی کہ توبہ اور استغفار، توبہ عمل ہے، استغفار قول ہے، دونوں ضروری ہوتے ہیں گناہ کے بعد۔ عملی طور پر واپس آنا توبہ ہے، اپنے عمل کی اصلاح کر لینا، پاؤں پھسل گیا ہے واپس کھینچ لینا، یہ توبہ ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ اور ساتھ استغفار، یعنی زبان سے اللہ سے معافی مانگنا، یہ بھی ضروری ہے۔ استغفر اللہ رب اغفر لی، یہ کہنا، یہ بھی ضروری ہے۔ توبہ عمل، آپ کا گناہ میں پاؤں پھسل گیا، فوراً واپس لائیں، واپس لا کے پھر کہیں استغفر اللہ رب اغفر لی، اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے کیچڑ میں آپ کا پاؤں چلا گیا، گند میں، غلاظت میں چلا گیا، آپ پاؤں پڑا رہنے دے وہیں، اور وہیں کھڑے برائی میں ملوث ہوئے، توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، رب اغفر لی کرتے رہیں، جتنا مرضی کرتے رہیں، وہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ان یقلع عن المعصیہ، کہ گناہ سے باہر آئے، گناہ سے باہر آئے گا تو پھر توبہ کا استحقاق حاصل ہوگا، اس کیفیت میں توبہ کا میرٹ بنتا ہے، وگرنہ اس گناہ کے اندر ملوث ہو کے توبہ استغفار کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی کافر نیکی کر رہا ہو بغیر دائرہ اسلام میں آئے۔ کافر اگر نیکیاں کر رہا ہو، دائرہ اسلام میں نہ آئے، تو جتنی مرضی نیکیاں کرے اس کو کوئی فائدہ ہے؟ دنیا میں اس کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کافر دائرہ اسلام میں آئے بغیر نیکیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا فائدہ دے دیتا ہے۔ اس کو کوئی خدمت خلق کرتے ہیں، کتنے نیک کفار بھی بڑے نیک ہوتے ہیں، ان کی نیکیوں کا فائدہ ان کو دنیا میں ہو جاتا ہے۔ جب وہ یہاں سے جاتے ہیں آخرت میں تو ان کے پاس ذرہ بھر نیکی نہیں ہوتی جس کا ان کو کوئی فائدہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، ماضی میں توبہ کر لیتے تھے، ثم تاب اللہ علیہ، جیسے یہودیوں نے حرکتیں کی، توبہ کر لی، اللہ نے قبول فرما لی۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ کر کے کہ ثالث و ثلاثہ کہہ دیا، تین میں سے تیسرا کہہ دیا، یا اللہ تعالیٰ کی ذات حلول کرائی ہے، اتنا بڑا گناہ کیا، دردناک عذاب کے اور دائمی جہنم میں مستحق ہو گئے۔ افلا یتوبون الی اللہ، کیوں نہیں توبہ کر لے اللہ کی طرف، ویستغفرونہ، اور اس سے مغفرت مانگ لے، واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ اگر اللہ سے مغفرت مانگی جائے گی تو وہ بخش دے گا،
اللہ سے رحمت مانگی جائے گی تو وہ رحمت کر دے گا، اس لیے کہ وہ ہے ہی غفور الرحیم۔ یہ گویا ان کو آخری موقع دیا جا رہا ہے، وارننگ دینے کے بعد ان کو موقع دیا جا رہا ہے، ابھی بھی موقع ہے، مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو۔ افلا یتوبون الی اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں منافقین کے بارے میں ایک بات کہی ہے کہ افلا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی آزمائش میں ان کو ڈال دیتا ہے، کبھی ایک دفعہ کبھی دو دفعہ آزمائشیں آتی ہیں۔ اب یہ بات جو وہاں کہی جا رہی ہے وہ مخاطب اس کے منافقین ہیں، لیکن قرآن کا کوئی حکم جو اپنے نزول کے اعتبار سے اور اپنے ورود کے اعتبار سے خاص ہو وہ اپنے حکم کے اعتبار سے عام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، شریعت کا یہ قانون اور قاعدہ ہے کہ جس کا اعتبار کیا جاتا ہے وہ اس کے مفہوم کا اعتبار کیا جاتا ہے، لفظ کی عمومیت کا اعتبار کیا جاتا ہے، سبب کی خصوصیت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ تو آیت بنی اسرائیل کے بارے میں نازل ہوئی ہو، آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہو، اس کا حکم سب پر لگتا ہے جو بھی اس طرح کا کردار رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افلا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، ہر سال کوئی نہ کوئی ان کے اوپر مصیبت آتی ہے، ایک دفعہ یا دو دفعہ، ثم لا یتوبون، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ وہم لا یذکرون، نہ نصیحت پکڑتے ہیں نہ یہ توبہ کرتے ہیں، یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ایسی ہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں عیسائیوں کے بارے میں فرمائی ہے، افلا یتوبون الی اللہ، کیوں نہیں توبہ کر لیتے، کیوں نہیں واپس آ جاتے اللہ کی طرف، ویستغفرونہ، اور اس سے مغفرت مانگ لیتے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ غفور فعول کے وزن پہ ہے، جس کا معنی بہت بخشنے والا، مبالغے کا صیغہ ہے۔ رحیم فعیل کے وزن پہ ہے، جس میں استقلال پایا جاتا ہے، ہمیشہ رحم کرنے والا۔ اب ان کے اس عقیدہ باطلہ کو بیان کر کے اب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت مسیح علیہ السلام کی جو اصل حقیقت ہے، اصل حیثیت ہے، وہ بتا رہا۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، اللہ اکبر، کوئی حیثیت نہیں اس مسیح ابن مریم کی، الا رسول، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، رسول بھیجا ہوا۔ سبحان اللہ۔ اسی سے دلیل مل گئی، اسی سے رد مل گیا الوہیت عیسیٰ کا، الہ ہونے کا رد اسی فکرے میں آ گیا، باقی حیثیتیں آگے۔ سبحان اللہ۔ بڑی شاندار اور جامع آیت ہے جس میں نصارہ کے جو جتنے بھی عقائد باطلہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، بڑے شاندار پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی ہے، اور بڑے ہی آسان اور سہل مثالوں سے۔ اب سب سے پہلی بات کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ بن مریم اور کچھ نہیں ہے، بھیجے ہوئے ہیں۔ تو کوئی سوچنے والا سوچ لے